اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے اور بڑی عجیب جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں۔ دیکھو جسم سے شروع کیا، جسم کی خیریت اور عافیت مانگی سب سے پہلے، کیونکہ اگر جسم ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو نہ دین کا کام ہوگا نہ دنیا کا ہوگا۔ صحت، میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے، یہاں ترقی، روح کی ترقی بھی جسم کے ذریعے ہے۔ عالم بالا میں تو خالی روح تھی، تو بس اس نے ترقی کر لی تھی جتنی کرنی تھی، اللہ کی اجازت کر لیا، بس اس کی ترقی رک گئی۔ اب اس کو مزید ترقی دینے کے لیے جسم دیا، زمین میں جاؤ اور اس جسم کے ذریعے روحانی کام کرو۔ جب ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ جسم کے ذریعے روحانی کام ہے، اگر جسم نہ ہوتا تو سجدہ نہ ہوتا، ہاتھ نہ باندھے جاتے، رکوع نہ ہوتا، کیونکہ روح تو ہوا کی طرح ہے۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جسم کو بھوک لگ رہی، روح کو تو نہیں بھوک لگتی۔ اگر روح کو بھوک لگتی تو قبرستان پہ کھانا پہنچانا پڑتا تو کیا حال ہوتا۔ اس طرح حج عمرے ہیں، پیسہ پائی ہے، آپ امداد کرتے ہیں کسی کی، تو غریب کیوں پیسہ لیتا ہے؟ اپنے جسم کے لیے چاہیے نا، اس کو کپڑا خریدنا ہے، اس کو جوتی خریدنی ہے، اس کو روٹی خریدنی ہے، اس کو مکان بنانا ہے، جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں۔ اس لیے جسم جو ہے یہ دنیا میں ترقی جسم کے ذریعے یاد رکھو، اور اتنی ترقی کرتا ہے، اتنی ترقی کرتا ہے کہ ولایت کے نبوت کے مقام کو چھوڑ کر سارے مقامات طے کر لیتا ہے، اتنا اونچا چلا جاتا ہے، اتنا اونچا۔ صدیق کہتے ہیں جو بالکل جس کی صنعت نبوت سے ملی ہوتی ہے، وہ آگے پھر نبوت شروع ہو جاتی ہے، وہ مقام بند ہے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اتنی ترقی۔ دیکھو یہی جسم کرا رہا ہے ہمارا، یہ جسم، کیونکہ ہم اس سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ یہ زبان ہے مٹی کی، یہ مٹی کی زبان سے ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ، اس پر کیا مل رہا ہے؟ ایک ایک سبحان اللہ پر درخت لگ رہے ہیں، ایک ایک اللہ پر اللہ کی ذات توجہ فرما رہی، ہمیں یاد کر رہی۔ یہ فرمایا انی اسألک الصحۃ، اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ صحت خراب کرنا حرام ہے، حرام۔ یہ صحت کا خیال فرض ہے، اپنی صحت کا خیال کرے۔ اس لیے صحابہ اکرام جن نے کہا ساری رات جاگیں گے، ساری ہمیشہ روزے، فرمایا نہیں، خبردار، تمہیں سونا بھی ہوگا، جاگنا بھی ہوگا، روزے بھی رکھو، نہ بھی رکھو، منع فرما دیا آپ نے۔ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ جس وقت مومن سوتا ہے اس کو سونے پر بھی اللہ خوش ہے، اس لیے سو رہا ہے کہ وہ اٹھے گا، نماز روزہ کرے گا اور اپنی جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے گا۔ بیمار آدمی کیا کر سکتا ہے بتاؤ؟ تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، مزوں والی نماز پڑھے گا، مخلوق حق بھی ادا نہیں کرتا۔ انی اسألک الصحۃ، میں صحت مانگتا ہوں، والعفۃ، اور آپ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، کیونکہ آدمی جب صحت مند ہو جاتا ہے تو پھر شرارتیں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، نالیتیاں کرتا ہے۔ اللہ ایسی صحت نہیں چاہیے جو آپ کی سرکشی پر ابھارے، بلکہ ایسی صحت چاہیے جس میں پاک دامنی ہو۔ میں پاک دامن کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو عزت کے خلاف ہے، اپنی حفاظت کرتا ہو، اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہو، اپنی جوانی اس لیے، اور صحت جوانی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بدماشی اور نالیتیاں کرے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دیا اور حسن بھی دیا ہے، وجاہت دی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے بدماشیاں کرے، نالیتیاں کرے،
اس لیے میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے میر تقی میر کا شعر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار میر زمانہ نازک ہے. میرے شیخ فرماتے تھے دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار میر زمانہ نازک ہے. عفت پاک دامنی جو آپ کی صحت کو خراب کرے گی، کیونکہ جو نالائقی ہے، بدماشی، صحت پر اس کا اثر ہے. ہر گناہ کا اثر صحت پر پڑتا ہے، یاد رکھو. گناہ کرنے والے کی صحت خراب ہوتی جاتی ہے، دیکھتا پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کیا کرتا ہے. والامانتہ، تیسری چیز مانگی اور ہمیں امانت داری دے. امانت داری اور امانت میں دو بڑی چیزیں ہیں، ایک ہماری آنکھ اور ایک ہمارا دل ہے. اللہم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی چوریاں اور بھی خیانتیں جانتے ہیں اور دلوں کی خیانتیں. یہ سب سے پہلے یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کی آنکھ محفوظ ہو، آپ کا دل محفوظ ہو. دل میں بھی گندی چیزیں نہ ہوں، گندی چیزیں دوسروں کے لیے گندی چیزیں نہ ہو، شہوت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. اور آنکھیں بھی صحیح ہوں، شہوت کے ساتھ کسی کو نہ دیکھے، دشمنی کے ساتھ نہ دیکھے، حسد کے ساتھ کی شے کو نہ دیکھے، لالچ کے ساتھ. اس لیے اللہ نے ان دو چیزوں کا بیان کیا ہے. اس کی خیانت سب سے بڑی ہوئی ہے. اور امانت میں خیانت تو ہے ہی، کوئی پیسہ آپ کے رکھوایا کھا پی جائے کو بندہ، لیکن یہ دو خیانتیں ایسی ہیں ان کا قرآن ذکر کر رہا ہے. اللہ یعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور. وہ حسن الخلق، چوتھی چیز مانگی اچھی اخلاق عطا فرما. اچھے اخلاق کس کا نام ہے؟ اچھا اخلاق اس کا نام نہیں کہ اگلے کے کہنے پر خدا کو ناراض کرو. اچھے اخلاق جس کا نام ہے مدارات الخلق ما مراعات الحق، کہ مخلوق کی ہمدردی کرو اللہ تعالیٰ کی رعایت کرتے ہو. ہمدردی کرو اللہ تعالیٰ کی رعایت کرتے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے اللہ رسول چھوڑ دو جی، یہ کیا کریں جی اخلاق. اگر وہ دوست کہے گا اس کی نہیں مانیں گے تو پھر کیسے ہوگا جی وہ تو یوں کر لے گا وہ کر لے گا. یہ آج کل یہ بھی ایک لوگوں نے اس کو بھی جائز ہونے کا ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ کیا کریں جی، وہ دوسرا دوست ہے یا کوئی سہیلی ہے وہ جی وہ تو یوں کر لے گی، وہ کہتے ہیں خودکشی کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا جی. اب کیا کریں جی، اس کی تو ماننی پڑے گی. اس کا نام اخلاق نہیں، پرلے درجے کا بد اخلاق ہے. اخلاق تو وہ ہے، تو رسول اللہ سے بڑا کوئی با اخلاق ہے؟ بولو بولو بھائی. انک لعلی خلق عظیم. لیکن ایسا کوئی کام جس سے اللہ ناراض ہو، رسول اللہ ناراض، ان کا نام اخلاق نہیں ہے. وہاں بد اخلاقی اچھی ہے. وہاں کیا اچھی ہے؟ اس لیے ازواج مطہرات سے کیا کہا کہ دیکھو جب پردے کے پیچھے سے تم سے کوئی چیز بات چیت مانگتا ہے تو تمہاری آواز سپاٹ ہونی چاہیے، اس میں جھول نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرا جیسے اس کے دل میں کوئی تما پیدا ہو. تو وہاں جو ہے اب آپ کہ یار آپ کی بیوی جو ہے وہ تو بڑی بد اخلاق ہے، میں نے جا کر بات کی کون ایسے کر کے کہا، میں تو ڈر گیا یار ان کو کچھ ایسے بولے. یہ خلاف شریعت ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. وہاں عورت کا اخلاق یہی ہے جب کڑک آواز میں بات کرے، پردے کے پیچھے سے فون آ جائے کڑک آواز میں کون ایسے کر کے بات کرے تاکہ اگلے کا پیشاب خطا ہو جائے، اگر اس کے دل میں وسوسہ بھی نہ آئے کسی چیز کا. یہ شریعت کا حکم ہے. تو اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ مدارات الخلق، مخلوق کی ہمدردی کرو لیکن ما مراعات الحق، لیکن حق تعالیٰ کی رعایت پوری پوری ہونی چاہیے. ایسا کام نہ کہ جیسے مولا ناراض وہ کہتے جی دیکھو جی ہمارا فنکشن چل رہا ہے جی آپ نماز کے لیے نہیں جی چلو جی نماز پڑھ لیں گے یار، نماز تو روز ہی پڑھ لیں گے، ایک گزارنا ہوتا ہے، چل جاؤ دبا ہو جاؤ، تمہارے ایسے فنکشن نہیں چاہیے. ورضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی رکھنا سکھائیے. اب تقدیر پر راضی رہے، کیونکہ جب انسان تقدیر پر راضی رہتا ہے تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ نے اس کو دیا اس پر خوش ہے وہ. جب آدمی دل میں ہو مجھے یہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا، ہر وقت شکوے شکایت کرے گا اور دوسری چیزوں کا حسد کی نگاہ دے تو اس میں اخلاق آ ہی نہیں سکتے. جب اللہ کے جو دیا ہے وہ ٹھیک ہے، میری سوکھی روٹی بھی
میرا جو ہے نا وہ بوریا ہی تخت سلیمہ تھا، میرا بوریا ہی مجھ کو تخت سلیمہ تھا، کہ جس بوریے پر بیٹھا ہوں یہ تخت سلیمہ نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ نے میرے لیے دیا ہے، بس ٹھیک ہے تقسیم ہے یہاں پر، تو یہاں دنیا کی تقسیم میں عقل نہیں چلتی۔ جاہل کو جو ہے نا وہ مال دے دیں اور پڑھے لکھے کو کچھ نہ دیں، یہ تو رات دن منظر نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے صلاحیتوں والے، بڑی بڑی صلاحیتوں والے بھوکے مرے، بھوکے، عجیب ہے، اتنی صلاحیتیں، اتنی صلاحیتیں۔ میں ایک عالم کا پڑھ رہا تھا کہ جس عالم کی بعض حدیث کی کتاب شروحات ہے، بڑے عالم کی نام میرے ذہن سے نکل گیا، اتنے بڑے عالم تھے کہ دنیا سے علماء نے پوچھنے کے لیے آتے تھے ان سے حدیث لینے، اور پوری زندگی مسجد کی جو ڈیوٹی تھی اس میں حضرت کی چارپائی پوری زندگی تھی، اپنا مکان بھی نہیں بنا سکے، بس ڈیوٹی میں رہتے تھے مسجد کی، اور وہیں پر سوتے تھے، وہیں سے لوگ گزر رہے آ رہے جا رہے ہیں، ایک طرح حضرت کی چارپائی ہوتی تھی، جب درس ہوتا تھا اندر بیٹھتے، درس ہو رہا ہے تو ایسے لگتا ہے یہ بادشاہ وقت ہے، اور لیکن حضرت کا حالات یہ تھے۔ کتنے بڑے بڑے نام ایسے، یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، یہاں پر تقسیم ہے، تو شکر سے ازمال ہے، صبر سے ازمال ہے، یہاں جو اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ میرے پاس ہے، اس کے پاس یہ میرے پاس ہے، تو بڑا خلق ہوگا۔ تو 5 چیزیں مانگی اس دعا میں، اللہ منی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یہ عجیب دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اس دعا میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسرے پر مدار ہے، یعنی اگر صحت اچھی ہے تو عفت دے، عفت بھی ہے تو امانت دے، امانت ہے تو اچھے اخلاق دے۔ بعض نیک ہوتے ہیں لیکن اخلاق اچھے نہیں، ہر ایک سے لڑنا پھر رہا ہے، چلو میں تصویر رضا بالقدر دے، اور اگر اچھے اخلاق تو رضا بالقدر دے، اور اس کو دوسری طرف سے لاؤ کہ رضا بالقدر ملے گی تو اخلاق اچھے ہوں گے، اور اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ میں جو ہے کیا امانت آئے گی، اور آپ میں امانت آئے گی تو عفت آئے گی، عفت آئے گی تو صحت اچھی رہے گی۔ یہ کیسے جامع دعا، ادھر سے لے جاؤ ادھر سے لے جاؤ، دونوں طرف سے نفع ہی نفع ہے۔ یہ عجیب ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یہ ہو تو یہ ہو، اور یہ ہے تو پہلی والی، یعنی دوسری جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے بچیں گے آپ کی صحت اچھی رہے گی، لہذا صحت کا خیال رکھا کرو، ہنٹ چھنٹ مت کھایا کرو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس امت میں سب سے پہلی بدعت جو شروع، بدعت سنت کے بحال پر سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی وہ زیادہ کھانا، لوگ زیادہ کھانے لگ گئے۔ پہلے 2 ٹائم روٹی کھاتے تھے، 3 ٹائم کھاتے، پہلے 2 ٹائم ہوتی تھی، وہ وسلم 2 ٹائم کھاتے تھے، غدا اور عشاء۔ غدا ہوتا ہے 9-10 بجے، اور اس کے بعد رات کا کھانا ہوتا تھا، بس یہ ناشتہ بھی اس میں یہ بدعت آ گئی، ناشتہ بھی کرنا ہے، دوپہر کو بھی کھانا ہے، رات کو بھی کھانا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کی ضرورت اس لیے پڑ رہی بہت زیادہ، ہر بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ یہ صحت اچھی رکھیں گے لوڑ ہی کوئی نہیں، بنانے کی ضرورت ہی نہیں، قید پاکستان میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ بولو بھائی، سارے میڈیکل کالج بند ہو جائیں، خرچے ختم ہو جائیں گا، آرام سے زندگی بسر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں حکیم آیا، انہوں نے کہا سو پتہ ہے آپ کو حکیم کا کوئی ایک دکان بھی نہیں کسی حکیم کی؟ ان کا پھر تو میری دکان خوب چلے گی۔ پورا مہینہ گزر گیا اور کوئی بندہ بھی نہیں آیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ مہینہ ہو گیا میرے پاس تو کوئی علاج کرانے نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بھائی بیمار یہ کیوں بیمار نہیں ہوتے؟ ان کے اس لیے کہ ایک تو صبح شام کھاتے ہیں، دوسرا ہے اس وقت کھاتے جب ان کو بھوک لگی ہو، ایویں نہیں کھاتے۔ ہم تو ٹائمنگ ہے نا، اتنے بجے کھانا ہے، یا پیٹ میں چارہ پڑا ہو پھر بھی چارے پہ چارہ ڈالنا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس لیے اپنے صحت کا خیال کرو، اور گناہ سے بچنا صحت کو اچھا رکھتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو۔ تو اللہ تعالی نے یہ دنیا میں ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت اہم ہے، یاد رکھو یہاں کی ترقی، اور اس ترقی پر یعنی جسم کے جو روح ترقی کرے گی وہ ایسی ترقی ہوگی کہ قیامت کے دن ہمیشہ روح ترقی کرتی رہے گی، جنت کے اندر ہر لمحے اس کو ترقی ملتی رہے گی، جو ترقی کی بنیاد ہمارے اس جسم نے رکھی۔ یہاں سے اگر نماز روزہ ذکر ہزار کر کے جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی ترقی ملتی رہے گی اس کو وہاں پر۔ اب اندازہ کیجئے اس جسم کی اہمیت کا،
اس لیے اس کو ضائع کرنے کی، کاٹنے کی، خودکشی کرنے کی حرام ہے۔ آپریشن کے بارے میں لکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹی انگلی ہوتی ہے، حالانکہ کٹوانا بہت آسان ہے، پتہ ہے اس کا آپریشن حرام ہے، اس لیے کہ بلا ضرورت جسم کو کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، اسی وجہ سے وہ انگلی نہیں کاٹتے۔ آپ پوچھ لو فتویٰ لوگے، فتویٰ ملے گا نہ کاٹو، اس لیے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، یہ کوئی نقصان نہیں۔ بلکہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ میری اولاد بڑی، میرا ایک لڑکا بڑا نالائق ہے تو میں بہت پریشان ہوں۔ ان کے پریشان کیوں؟ تو یہ چھٹی انگلی ہے، کام بھی نہیں آتی، الگ کرنا بھی مشکل ہے، بس لیے پھرو اس کو، اور کیا ہے۔ جو لائق ہے انہیں پر خود 5 تو لائق ہے نا، بس ٹھیک، اس سے تمہارا کام چل رہا ہے۔ یہ نالائق ہوتے، یہ چھٹی انگلی ہے، یہ کیوں نہیں کاٹتے؟ اسی وجہ سے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے جواہر الفقہ میں کہ آپریشن کرانا بلا وجہ خوبصورتی کے لیے کرا رہے ہیں جی، منہ یہ صحیح ہو جائے، یہ ہو جائے، حرام ہے یہ، اس لیے کہ جسم یہ صحت کے خلاف ہے۔ جب کوئی چیز کٹ جاتی ہے تو دوبارہ اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ نے فرمایا انی اسألک الصحۃ، تو یہ دعا نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، قوامین۔ ایک تصویر میں ذات اللہ لا الہ کی فرمائے، لا الہ کہے تو یہ تصور کرے ہمارا دل دھل رہا ہے، الا اللہ کہے تو عرش سے اللہ کا نور داخل ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، پوچھ رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تازم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک تصویر میں ظالم سے اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان آہراج آسمان حمد و نبود راز را غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ چے شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ و تعالی شان 10 بار استغفار پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 صلی اللہ علی النبی الامی. 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 اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت الوفى بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا والنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. ہمیں کمال تقوی نصیب فرما. ہمیں کمال تقوی نصیب فرما. اپنی کمراضی اپنی کمال رضا میں نصیب فرما. اپنی کامل رضا میں نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اپنے راستے کا شیر نل فرما. نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما. ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما. قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما. اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما. ہماری اولاد کو شامل فرما. قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو شامل فرما. ہمارے اعلیٰ احباب یا متعلقین متعلقات حاضرین غائبات حاضرات غائبات یا اللہ پورے عالم میں جہاں جائیں سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما. ان کے اولاد کو شامل فرما. قیامت تک کی نسلوں کو شامل فرما. پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کے ذرے ذرے پر رحمت نازل فرما. کائنات کے ذرے ذرے پر رحمت نازل فرما. یا اللہ اس ادارے کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما. عافیت پیدا فرما. ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. ہماری حفاظت فرما. گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. شیطان سے ہماری حفاظت فرما. نفس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ
ہماری بھی ہماری اولاد کی حفاظت فرما، قوم قبیلے کی حفاظت فرما، اپنوں غیروں کی حفاظت فرما، ہر المسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد فرما، مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد فرما، آئندہ یا اللہ مصائب سے محفوظ فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مولانا ظفر کا قاسم صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے صدقات جاریہ کو ان کے بعد بھی ہمیشہ جاری ساری فرما یا اللہ، ان کے پسماندگان و صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما یا اللہ، عافیت دارین نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی مغفرت فرما، ہر بیمار کو صحت و عافیت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو یا اللہ اور طلبہ طالبات کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما یا اللہ، علم نافع عمل مقبول عطا فرما یا اللہ، جتنے کام ہیں عافیت کے ساتھ سب کو مکمل فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، اللہم یسر لنا امورنا مع قلوبنا وابداننا والسلامة العافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسح على ما كانت فلا يستطيع المضي والمجيء إلينا، اللهم سخر لنا هذا البحر بحر المحبة كما سخرت البحر لموسى السلام، سخرت النار لإبراهيم السلام، وسخرت الجبال والحديد لداود السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان السلام، وسخرت الملك الملكوت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.